ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف. یہ فرمائیے کہ ابھی نیو یارک میں ٹیوزڈے کو آپ کا ایک بیان سامنے آیا کہ ڈاکٹر ایوب خان کی سپرویژن میں جو میزائل ٹیسٹس ہوئے وہ ناکام ہوئے. فرض کریں اگر ایسا ہوا بھی تو پاکستانی قوم اس حوالے سے کافی سینسٹیو ہے, آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی تھیں, کوئی سوال ایسے ہو رہے تھے اور ایوب خان خود ایسی باتیں میرے اگینسٹ کر رہے ہیں, تو مجھے بتانا پڑا قوم کو اور دنیا کو کہ ان کی ایکچول سٹینڈنگ کیا تھی. کیونکہ وہ ایک میڈیا سیوی آدمی ہے, میڈیا ہزار اور سائنٹسٹ ہیں اور ان سے بڑے سائنٹسٹ پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں جن کے بہت بڑا رول, اہم رول ہے نیوکلیئر اور میزائل کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے میں. وہ ہمیشہ اگنور ہو جاتے ہیں, یہ آگے آ جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سب کچھ کیا. بہت سے اور سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے. تو میں ذرا بتانا چاہتا تھا حقائق کہ ان کے کیے ہوئے نہیں ہیں, ان کا تعلق اس سے نہیں تھا اور ان کی کوئی اس سلسلے میں کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے میزائل کے سلسلے میں. صدر بش کی کتاب کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد کنونس ہو گئے کہ آپ یا تو جو ان کے بقول جو اسلامک جو ایکسٹریمسٹس ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ دل جمعی سے کارروائی کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتے. کیا کہنا چاہیں گے؟ پریزیڈنٹ بش نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی گاٹ کنونسڈ دیٹ مشرف واز ایدر انیبل اور couldn't do it. نہیں, بالکل میں اس بات سے نہیں مانوں گا. ہماری ایک اپنی اسٹریٹجی تھی جو ہم ایگزیکیوٹ کر رہے تھے پاکستان میں. پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں سے مائکرو مینجمنٹ کی جائے اور ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے کہ ہم کیسے ڈیل کریں سچویشن سے. دیکھیں, ہمیں چاہیے کہ اسٹریٹجک اور اوور آل ڈائریکشن, اوور آل انٹینشنز پاکستان کے کیا ہیں. کیا ہم القاعدہ اور طالبان سے لڑنا چاہ رہے ہیں, ان کو ڈیفیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آنسر اس کا یہ ہے کہ بالکل کرنا چاہ رہے ہیں, اور امریکہ کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ پاکستان کے لیے کرنا. غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے, ہم امریکہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان میں طالبان نہیں چاہیے, القاعدہ نہیں چاہیے, طالبانائزیشن نہیں چاہیے. تو اس لیے جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہے. تو ہمیں کوئی دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دھوکہ ہم اپنے آپ سے تو نہیں دیں گے نا. تو اب سوال ہوتا ہے کہ جب یہ ڈائریکشن ہمارا کلیئر ہے, انٹینشنز بالکل کلیئر ہے, اب اس کو کیسے اچیو کیا جائے نا. اس کے اندر مائکرو مینجمنٹ آ جاتی ہے. اب وہ مائکرو مینجمنٹ کا ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ 2001 کے بعد, 9/11 کے بعد میں نے ایک ٹرم یہ استعمال کی کہ آل طالبان آر پشتونز بٹ آل پشتون آر ناٹ طالبان. اس میں ان کو غلط فہمی کہ کیوں آپ طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا تھا طالبان سے نہیں ڈیل کر رہا ہوں, پختونوں کو اپنی طرف لے رہے ہیں. تو وہ ہماری حکمت عملی تھی جو یہ سمجھ رہے تھے. پھر یہاں اخبارات میں, یہاں مجھے معلوم ہے میڈیا میں آنے لگا کہ میں ڈبل کراس کر رہا ہوں, جو کہ یہ بات نہیں تھی. ہم پختونوں کو اپنی طرف, اور اب اس کی سچائی اس سے نکلی ہے کہ اب یہ خود ماڈریٹ طالبان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ پوزیشن آف ویکنیس ہے. اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ تھی. 2002 اور 2003 میں جو میں نے شروع کیا تھا وہ کرنا چاہیے تھا یہ نہیں. تو یہ بالکل غلط ہے کہ میں طالبان کے ساتھ. جو صدر اوباما کا پلان ہے ودرا کرنے کا یا پالیسی کو ریویو کرنے کا, آپ اس کو درست نہیں سمجھتے. آپ کے خیال میں کیا ہے درست حکمت عملی افغانستان کے لیے امریکہ کی کیا ہونی چاہیے؟ ٹائم ریلیشن شپس کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں کہ کب ودرا کرنا ہے. کہ 2011 جولائی 2011 ایفیکٹ ریلیشن شپ, ایفیکٹ کیا اچیو کرنا ہے آپ نے؟ ایفیکٹ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ہم نے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ افغانستان میں لگا دینی ہے, اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ پختون ڈومینیٹڈ ہوتی. وہ جب کر لیں گے آپ, پھر آپ جائیں, آپ 1 سال میں کر لیں تو چلے جائیں, بہت اچھی بات ہے. بہت سارے سوال ہیں, کوئکلی میں چاہ رہا ہوں. کشمیر آپ نے اپنی دور صدارت میں بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیا, اور پھر بعد میں یہ رپورٹس آئیں کہ بہت قریب تھے آپ حل کے. مختصراً ہمیں اس حل کے خد و خال بتا دیں, کیا حل ہونے جا رہا تھا کشمیر کا؟ براڈ پیرامیٹرز ہم نے ورک آؤٹ کر لیے تھے, لائک ڈی ملٹرائزیشن, گریجویٹڈ ڈی ملٹرائزیشن, میکسیمم سیلف گورننس دے دی جائے, اور اوور واچ کیا جائے, ایک اوور واچ میکنزم آف کشمیریز, پاکستانیز اینڈ انڈینز. ایک ایسا کوئی کمیشن ہو جو اوور سی کر کے کرے ان کی سیلف گورننس. یہ براڈ پیرامیٹرز کے اندر, اور پھر لائن آف کنٹرول
کا مین ایشو تھا لائن آف کنٹرول کو irrelevant بنایا جائے. یہ چیزیں تھیں جس کی براڈ پیرامیٹرز تھے. اس کے مطابق ایک پیس ٹریٹی ڈرافٹ ہو رہی تھی. آپ یہ کہتے تھے کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق یہ حل ہونا چاہیے, کشمیر کا مسئلہ جب بھی حل ہو. بیرسٹر سلطان محمود جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کشمیری لیڈرشپ کو تو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا جو بھی کچھ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ہو رہا تھا اس حوالے سے. یہ مجھے ہنسی آتی ہے اس بات پہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے. آپ پرائم منسٹر جو ابھی ہیں عتیق صاحب, ان سے پوچھ لیں آپ کہ ان کو آن بورڈ لیا گیا. ظاہر ہے ایک ایک انڈیویجول کو تو نہیں جا کر میں نے آن بورڈ لیا پاکستان سائڈ کے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو. میں نے آن بورڈ لیا APHC کی تمام لیڈرشپ کو. میں ہندوستان جا کر ان سے ملتا تھا, اور وہ پھر بعد میں نے ہی ہندوستان میں حکومت کو پریشرائز کر کے ان کو الاؤ کروایا کہ وہ آیا کریں پاکستان. یہ سب آئے ہیں, یاسین ملک اور جتنے بھی ہیں میر ویز وغیرہ, بھٹ صاحب, اور یہ سب آئے ہیں پاکستان. تو یہ پہلے کب آئے تھے؟ یہ تو پہلے ان کو اجازت ہی نہیں تھی, یہ تو ہم ہی نے کروایا. تو یہ سب ان کو آن بورڈ لیا. یہاں تک کہ عمر عبداللہ جو ہیں, جو APHC کے خلاف ہیں, ہندوستان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو بھی آن بورڈ لیا. اور پھر پاکستان کی ساری کیبنٹ کو اور فوج کو سب کو آن بورڈ لیا کشمیر پالیسی کے اوپر اور کشمیر میں پیس کی طرف آگے جانے کے اوپر. تو یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہم اور کرتے ہیں, پھر بریک لیں گے, پھر ڈومیسٹک پہ بات کریں گے. آپ نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صدر اوباما کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ صرف انڈیا جاتے, پاکستان نہ جا کر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. دوسرا ویو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان انڈیا ریلیشن کو ڈی ہائفنیٹ کر دیا, اب وہ پاکستان سے سیپریٹلی ڈیل کریں گے. کیا آپ کے خیال میں ایک بہتر اسٹریٹجی نہیں ہے کہ پاکستان کی انڈیویجول کیپیسٹی کو تسلیم کرنا؟ مطلب یہ پالیسی الگ ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل بہت اچھی بات ہے جی, الگ سے ڈیل کرنا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو انڈو سینٹرک نہیں ہونا چاہیے, ایک بائی لیٹرل ریلیشنز ہونی چاہیے پاکستان یونائٹڈ. یہ اس کا سوال نہیں ہے, وہ تو بڑا اچھا, وہ تو اوور آل پالیسی کی بات ہے نا. میں ایک سوال چھوٹی سی میرے پوائنٹ ہے, دیکھیں میں اس کو زیادہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, ہر جگہ یہ انٹرویو میں آ جاتا ہے تو مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر کہ پریزیڈنٹ اوباما کی اپنی مرضی ہے, نہیں گئے جی. میں صرف اپنا ویو دے رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو یہاں جہاں بھی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک پارٹنر, امپورٹنٹ, فرنٹ لائن اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم, یہ یہاں باتیں ہوتی ہیں. تو یہ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو صرف ورڈز میں نہیں ایکشنز میں بھی ہونا چاہیے. اب وہی جو اسٹریٹجک پارٹنر, امپورٹنٹ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, ادھر کئی سو تو دھماکے ہو گئے ہیں اور ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی. اس کے علاوہ یہ فلڈ ایک ہوا ہے جو اتنا خراب فلڈ, ہسٹری میں سب سے خراب, اور اتنی مصیبت میں ہیں لوگ. تو میرے خیال میں تھوڑی سی سمپتھی دکھانے کے لیے چلے جائیں وہاں, لوگوں میں, عوام میں بہت اچھا ایک میسج جاتا. کیونکہ ویسے ہی ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہیں پاکستانی عوام میں امریکہ کے ساتھ. اگر تھوڑی بہت اس قسم کے جیسچرز جو ہیں نا, وہ ایک پازیٹیو فیل دیتے ہیں عوام میں. یہ میرا پوائنٹ تھا, تو میرے خیال میں تو جانا چاہیے تھا. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور اس بریک کے بعد اس انٹرویو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.